حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ وہ ہے کہ جس نے ہوا کو چلایا، پھر وہ ہوا بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر ہم ان کو خشک زمین کے ٹکڑے کی طرف ہنکا دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں، پھر ہم اس کے پانی کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے اور ہوا بادلوں کو چلاتی ہے، اور پھر ہم اس بادل کو مردہ زمین تک لے جاتے ہیں اور پھر وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس کی صورت ظاہری ہے، ایک تفسیر تو بالکل ظاہر ہے جس کا فلکیات سے یا ارضیات سے تعلق ہے، کیا آسمان پر اور ہوا میں، فضا میں یہ ہوائیں بادلوں کو چلا کر پانی کو لے جا کر کسی زمین کو سیراب کر کے اسے ہرا بھرا کر دیں۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ ہی ہے جو ایسی شے کو پیدا کرتا ہے جو دوسرے مر چکے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے ان کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ جب افراد اور قوم اپنے اخلاق اور رویوں میں مردہ جیسے ہو جائیں تو پھر اللہ ایسے افراد کو بھیجتا ہے جو انہیں دوبارہ اپنے اخلاق پر زندہ اور جاوید کر دیتے۔ اثر انگیزی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ جو گویا مرنے کے قریب ہیں یا مر چکے ہیں، ان کی تعلیم اور ان کی اثر انگیزی سے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس اثر انگیزی کے اندر سب سے زیادہ پر تاثیر وہ شخص کہ جس کی تعلیم نے لوگوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا، وہ ہمارے اور آپ کے نبی محترم سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کے اخلاقی پہلو، لوگوں کے اقتصادی پہلو، معاشرتی مسائل، نظریاتی مسائل گویا بالکل فنا ہو چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور آپ نے اپنی تعلیمات سے، آپ نے اپنے افکار اور نظریے سے اس انسانیت کے اندر روح پھونک دی، گویا ایسے زندہ کر دیا، کھڑا کر دیا۔ اس کو ہم نظریہ اسلام کہتے ہیں، اسلامی نظریہ۔ دنیا کے اندر مختلف فکر اور نظریے کے لوگ تھے اور ہیں، بہت سارے نظریے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ایک فکر اور ایک نظریے اور ایک عقیدے کو لوگ فالو کرتے ہیں۔
لیکن وہ فکر جو اصلاح فرد کے لیے سب سے زیادہ مؤثر رہی ہے وہ فکر اسلام ہے، نظریہ اسلام۔ اور نظریہ اسلام اگر پوری دنیا اپنا لے، صرف اس فکر کو، اس سوچ کو اور اس طور طریقے اور کردار کو اپنا لے، تو معاشرے کے اندر خرابیاں بالکل ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ ایمانیات اگر پختگی کے ساتھ اور اس ایمان کے تقاضے کو پختگی کے ساتھ اختیار کیا جائے تو یقیناً اسلامی معاشرہ امن کا گہوارہ ہوگا۔ پھر اب ایک اس آیت کی جو صورت ہے وہ جیسے میں نے کہا فلکیات سے ہے یا ارضیات سے ہے، جس کو ہم سائنسی علوم کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک اصلاح فرد کی کتاب ہے، معاشرے کی اصلاح کی کتاب ہے، نظریے کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح۔ قرآن پاک صرف اس دنیا کی بات نہیں کرتا بلکہ ما بعد دنیا کی بات کرتا ہے۔ وہ اس دنیا سے آگاہ کرتا ہے جس کا تصور اس دنیا والے نے کیا ہی نہیں ہے، اور سوچ اور فکر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ جب دعا کرو تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مولا دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اور کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، تو قرآن نے کہا لا خلاق فی الآخرہ، پھر آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، جو سب کچھ دنیا کو ہی سمجھتے ہیں۔ اب اس زمانے کے اندر یہ آیت مبارکہ ایک فکر اور سوچ کو ظاہر کر رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ تم وہ بہترین لوگ ہو کہ جنہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اب ہم اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تاریخ تو بہت طویل ہے کہ جب ہمارے بزرگوں نے حوصلے، جرت، دیانتداری اور امانت داری سے کام کیا، تو ہر آن ہر لمحے اسلام اور اہل اسلام کی عزت لوگوں پر غالب آ رہی تھی، اور آج بھی الحمدللہ مسلمان بھی باعزت ہے اور اسلام بھی باعزت ہے۔ آج آخر کیا ہوا کہ مسلمان بظاہر مغلوب نظر آتا ہے، تو اس کی اہم وجہ ہم نے اپنے فکر اور اپنے نظریے کو مضبوطی سے تھامنا چھوڑ دیا۔ اگر دنیاوی تناظر میں دیکھیں تو آج دیکھتے ہیں کہ بھئی سارے لوگ سائنسی تحقیقات کو ہی یا جدید ایجادات کو ہی سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا، سب کچھ تو وہ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جو میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم تو انتظار کرتے ہیں وہاں سے کوئی فارمولہ بنے گا تو ہم یہاں اپلائی کریں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا میرے ہاتھ پہ داغ ہے، کافی عرصے پہلے، تقریباً 15 سال پہلے میرا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا، جڑ گیا، ہڈی جڑ گئی، سب کچھ، لیکن یہ نشان نہیں گیا۔
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم گرم علاقے کے لوگ ہیں، جہاں تحقیقات ہوتی ہے وہاں ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں، وہاں اس طرح کے نشان باقی نہیں رہتے، لہذا کوئی میڈیسن نہیں ہے، یہ ایسا ہی رہے گا مرتے دم تک۔ اب ہماری جہاں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں وہاں بھی تحقیقات میں ہم ابھی مجبور محض ہے۔ لیکن آخر کیا بات ہے، کیا حقیقت میں ایسا ہی تھا کہ ہم بالکل ہی مغلوب تھے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی چال کے ذریعے مسلمانوں کو دبایا گیا اور غیر مسلموں کو اٹھایا گیا۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، مسلمانوں کے سائنسی کارنامے اندلس اسپین میں، قرطبہ، مسجد قرطبہ یا یونیورسٹی قرطبہ۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی تحقیقات کے یہ انتظار میں رہتے تھے، لوگ وہاں کے مسلمانوں سے پڑھنے آیا کرتے تھے، ان سے سیکھا کرتے تھے۔ ابھی علامہ اقبال کا یوم اقبال گزرا تو ایک شعر انہوں نے کہا، وہ سننے والا ہے، کہ علامہ کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہمارے آباء و اجداد کی کتابیں تھیں، تحقیقات تھیں، ہمارے لوگ کام کیا کرتے تھے، ہمارا علم تھا، لیکن وہ بڑی سازش کے ساتھ یہاں سے یورپ کی لائبریریوں میں پہنچ گیا، ان کے تراجم ہو گئے اور ہم دوسری طرف جھک گئے۔ آج دیکھیے کہ ہماری اکثریت ہمارے اپنے علمی ورثے سے محروم ہے۔ بہت زیادہ کام عربی اور فارسی زبان میں ہوا، اس قدر کام ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن جب انگریز ہندوستان جو مشترکہ ملک تھا اس پر غالب آیا تو اسی وقت روس بھی کسی دوسرے علاقے پہ غالب آیا تھا، تو انہوں نے زبردستی لوگوں کی رسم الخط اور زبانیں تبدیل کرنے کی کوشش کی، ان کے نظریے تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہو سکا جس علاقے میں وہ تھے۔ لیکن برطانیہ والوں نے یہاں جو کام کیا وہ دو کام کیے کہ اگر انہیں اپنے حصے سے محروم کرنا ہے تو ادھر تعلیمی اصلاحات شروع کی جائے، یعنی تعلیمی نظام چینج کیا جائے۔ اب وہ جو چینج ہوا تو وہ سب سے پہلا حصہ یہ ہوا کہ انگریزی زبان سے ان کو آگاہ کیا جائے اور ان کی اپنی زبان سے انہیں خارج کیا جائے۔ جب آہستہ آہستہ وہ زبان اپنی والی چھوڑ دیں گے تو جو پچھلا والا ان کا جتنا بھی ذخیرہ ہے اس سے خود بخود باہر نکل جائیں گے۔ اور اس حوالے سے یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو غزالی دوراں کہا جاتا ہے، مقالات کاظمی، فرماتے ہیں کہ دو رپورٹیں ہوئی تھیں اس وقت کی، متعدد ماہرین تعلیم انگریز یہاں نصاب تعلیم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کرتے رہے، لیکن مستقل اور منظم ذمہ دار میں کالے تھا، جس نے 1835 میں انگریزی تعلیم کو ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش کی اور 1844 میں باقاعدہ سرکاری ملازمتوں کے لیے انگریزی زبان والوں کو ترجیح دی گئی، اور پھر ایک منصوبہ
یہاں پیش کیا گیا، جس کے بعد تعلیمی نقشہ یکسر تبدیل کر دیا گیا۔ اب ایک طرف تو یہ ہوا کہ ہمارے لوگ حکومتی اداروں میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے، تو لازم بات ہے جو نئی نسل آئی وہ ان کے ساتھ جڑنے لگی۔ اب جو پچھلا تعلیمی ورثہ ہے، جو ہماری کتابیں ہیں، تو پھر وہ لوگ کہ جن کی کتابوں کی، جن کی ریسرچ کی، جن کی تحقیقات کی انہیں ضرورت تھی، وہ کتابیں کہاں گئی؟ تو وہ علامہ اقبال نے کہا کہ دل ہوتا ہے سی پارا، پارا کا مطلب ٹکڑا، اور سی فارسی میں کہتے ہیں 30 کو، 30 تو 30 میں سے وہ آخری 30واں حصہ، 3 بھی نہیں بلکہ اگر ایک دل کے 30 ٹکڑے کیے جائیں تو وہ آخری ٹکڑا بنتا ہے۔ اس قدر دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے علمی ذخیرے تھے، موتی تھے، یہ یہاں کہاں سے آ گئے؟ وہ بڑے انداز اور بڑے طریقے سے مسلمانوں سے لے لیے گئے اور چلے گئے۔ آج اوورآل چاہے وہ مالدار ہو غیر مالدار ہو، وہ ان کی زبان یا ان کی ہر چیز کا محتاج، حتیٰ کہ ہم سب اب ایک چیز میں اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں تحقیق ہوگی تو یہاں تک کہ پوری دنیا بند کر دی گئی، حرم بند کر دیا گیا، کوئی ویکسین آئے گی تو ہم پئیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ اب اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن فکر اور سوچ، یہ جو سازش ہے، اس نے مسلمانوں کا زیادہ نقصان پہنچایا۔ پھر ایک فکر، جب انگریز یہاں موجود تھے تو وہاں قائم تھی کہ بھائی ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور پھر ایک جماعت کانگریس کی بنی جس کے اندر مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور اجتماعیت کی بات ہونے لگی۔ تو کیونکہ یوم اقبال گزرا ہے تو اسی کی مناسبت سے 2-4 باتیں ملا کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اجتماعیت کی بات چلی تو اس زمانے میں کانگریس میں علامہ اقبال بھی تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھے، لیکن جب بات سامنے آئی کہ بھائی یہ انگریز اگر ان کی مخالفت کی جاتی ہے تو جو تسلط بظاہر نظر آتا ہے وہ تو ہندوؤں کا ہی نظر آتا ہے، تو بعد میں بھی وہی صورتحال ہوگی۔ پھر یہ اس نظریے سے پیچھے ہٹے۔ الحمدللہ پوری تاریخ پڑھیے تو اہل سنت و جماعت وہ پلیٹ فارم ہے کہ جو اس وقت بھی نہ ان کے ساتھ جڑا نہ ان کے ساتھ جڑا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خلفاء یہ بات کرتے رہے کہ جس طرح انگریز ہمارا مخلص نہیں مسلمانوں کا، اسی طرح یہ دوسرے بھی ہمارے مخلص نہیں، جبکہ دوسری جماعت کے لوگ آج بھی انگریزوں کے یعنی کانگریس کی جماعت میں شامل ہیں۔ ابوالکلام آزاد صاحب تھے، مسلک دیوبند کے مختلف لوگ تھے، محمد حسین مدنی صاحب جو کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ جب اختلاف ہوا علامہ اقبال کا تو باقاعدہ انہوں نے ان کے خلاف اشعار بھی لکھے کہ یہ بات سمجھ نہیں رہے، لیکن اہل سنت و جماعت الحمدللہ ان سے الگ رہی۔ ہاں مسلک دیوبند کے کچھ حصے دار یعنی کچھ حصہ پھر ان سے کٹ کے اس پاکستان کے حامیان میں بھی شامل ہوا، یہ نہیں کہ سارے لوگ، یعنی 2 حصے ہو گئے، 2 دھڑے ہو گئے۔ لیکن آج بھی جو لوگ وہاں رہتے ہیں تو وہ کانگریس کا حصہ ہیں، اور برملا کتابوں میں یہ بات لکھی گئی کہ بھئی ہم پاکستان کے بنانے کے اس معاملے میں شریک نہیں تھے۔ ایک ابھی محمود صاحب غالباً ان کا انٹرویو بھی آیا تھا کچھ دنوں پہلے۔ تو ایک تاریخی حصہ ہے، نظریہ ہے،
ان کے پیش نظر یہ تھا کہ بھئی اگر جاتے ہیں تو کاٹا ماری ہوگی، بہت سارے لوگ ہوں گے، مریں گے، تو یہیں صحیح ہے مشترکہ۔ اور ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر یہیں رہتے ہیں تو پھر ہم جس طرح آج مغلوب ہیں کل بھی مغلوب رہیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ فکر اقبال اور فکر قائد اعظم کے مطابق یہ سلسلہ آگے بڑھا، اگرچہ کہ علامہ اقبال تو 1938 میں انتقال کر گئے اور 47 میں پاکستان بن رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی فکر، اپنی سوچ کو پیش کیا۔ علامہ اقبال پھر وہاں سے کانگریس کی جماعت سے نکل کے ایک نئی فکر اور نئی سوچ کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ پہلے وہ بھی مشترکہ ہندوستان کے ہی حامی تھے۔ ان کا شعر بڑا مشہور ہے جو آج بھی ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے، ساری جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، آج بھی پڑھا جاتا ہے ادھر۔ لیکن بعد میں وہ بالکل الگ نظریے کے قائل ہو گئے۔ تو یہاں کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے ایک چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنا، ایک تاریخی حصہ ہے۔ فکر اور سوچ یقیناً تبدیلی لے کے آتی ہے، اور اس تبدیلی پر نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ ایک بڑا شاعر گزرا ہے یہ عباسی دور کا، جس کو ہم متنبی کہتے ہیں، اس نے ایک شعر عربی میں لکھا ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ سننے کے ہیں۔ وہ اپنے ممدوح کو کہتا ہے، لَكَ الْحَمْدُ فِي الدُّرِّ الَّذِي لِيَ لَفْظُهُ فَإِنَّكَ مُعْطِيهِ وَإِنِّي نَاظِمٌ، کہ اے میرے ممدوح، تیرے لیے حمد و تعریف ہے، تو وہ موتی ہے کہ الفاظ تو میرے ہیں لیکن معانی تیرے ہیں، تو مجھے وہ معانی دے رہا ہے اور میں اسے نظم یعنی کہ لڑی میں پرو رہا ہوں۔ جب علامہ اقبال نے اس فکر کو چھوڑا تو پھر کس فکر کو اختیار کیا؟ پھر الفاظ تو علامہ کے تھے، پھر فکر کیا تھی؟ پھر فکر تھی قرآن، اور پھر فکر تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پھر وہ یوں کہا کرتے تھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے مولانا روم کو اپنا پیر و مرشد مانا، اور آج بھی مولائے روم ترکی میں ان کی جانب سے بھیجا ہوا ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ان کا مرید ہوں اور وہ میرے پیر ہے۔ علامہ اقبال کو پڑھیے تو پھر فکر مجدد الفسانی نظر آتی ہے، اور مجدد الفسانی کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا، اور جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے اور اس کی فکر کا ابطال کیا، تو علامہ نے بھی پھر اس وقت کانگریس اور کانگریسی فکر کا ابطال کرتے ہوئے اپنے قلم کو خوب چلایا، اور پھر اس کے اندر جو اثر اندازی ہوئی ہے وہ ہے آپ یعنی علامہ اقبال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو علامہ اقبال کے آنسو نکلنا شروع کرتے تھے، یہ محبت۔ تو پہلے فکر کچھ اور تھی، لیکن جب بدلی تو پھر وہ مختلف الفاظ میں یوں ڈھلی، بمصطفیٰ برساں خیش، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین اما ہوست، کہ اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اپنی ذات کو ان سے مضبوط کر
کہ سارا کا سارا دین ہما او است وہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہابی است. اگر تو اس تک نہیں گیا تو پھر سمجھ لے سارا کا سارا تو ابو لہب ہو گیا. بو لہابی است، ابو لہب جیسا. اگر اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتا ہے تو لے جا کہ اصل ایمان ہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ موتی ہیں، الفاظ ان کے ہیں، اصل میں یہ سارے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماخوذ. وہ نظریہ بدلا اور اس نظریے کو اختیار کیا اور پھر کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور پھر مسلمان اور غیر مسلم کو ایک شعر میں بڑے ہی شاندار الفاظ میں سمجھایا. کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. جو گدھ ہوتا ہے نا، گدھ، اس کو کرگس کہتے ہیں، وہ بھی اڑتا ہے لیکن وہ مرداروں کو کھانے کے لیے اڑتا ہے. اور جو شاہین ہوتا ہے نا، وہ اپنا شکار کرنے کے لیے اڑتا ہے. نگاہیں دونوں کی تیز ہوتی ہے، مقاصد کا فرق ہوتا ہے. تو رہ تو وہ بھی رہے ہیں، رہ تو تم بھی رہے ہو، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہے، تمہارا مقصد کچھ اور ہے. تم اپنے مقصد کو پہچانو کہ جب تک تم وہاں نہیں پہنچو گے تو سمجھ لو سارا بو لہبی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فکر اور سوچ کا حامل بنا دے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و تعلق رکھنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.